کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کی توبہ کیسے ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم معاف کرتے رہیں گے۔ تو کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر قرآن و حدیث میں جس پر کوئی حد نافذ کی گئی ہو، یا آخرت کا کوئی عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا دنیا میں اس کے اوپر لعن طعن کی گئی ہو، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کم سے کم 7 ہیں جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 70 گناہ ہیں۔ تو ہماری انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ایک کبیرہ گناہ کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے دوران صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رمضان کے سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنے سے درمیان کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں ہے۔ ہم کبیرہ کا ذکر کریں گے کہ کبیرہ کیسے معاف ہوگے، اور کوئی ایسے گناہ بھی ہیں جو معاف ہی نہیں ہوتے، کسی بھی صورت معاف نہیں ہوتے سوائے وہ چاند ایک صورتیں ہیں اس کی توبہ کے علاوہ۔ کچھ ایسے گناہ ہیں وہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، تو ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے؟ تو سب سے پہلا جو گناہ ہے کبیرہ وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں گا تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک نہیں معاف کروں گا۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور آدمی کے درمیان جو نماز فرق کرتی ہے، اور فرق کرنے والی چیز کیا؟ وہ نماز ہے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ سورت جو فرقان ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس شخص کی نگرانی کرو گے، نگہبانی کرو گے، وکالت کرو گے پیارے پیغمبر، جس نے اپنے نفس کو الہ مان لیا۔ الہہ ہواہ، یہ وہی الہ ہے جو لا الہ الا اللہ والا الہ ہے۔ تو جس شخص نے اپنے نفس کو مان لیا، فجر کی اذان ہوئی اس نے کہا پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹی وی کے آگے شام کو بیٹھا ہے، بچوں کے میں لگا ہے، نماز نہیں پڑھنے آتا۔ اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا اس کے اوپر انہوں نماز نہیں پڑھنے آتا، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی سے نیک کام کرتا ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا اس کے مطابق وہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نفس کو الہ مان لیا۔ تو یہ بھی شرک ہے، نفس کو الہ ماننا بھی شرک ہے، تعویذ لینا بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو ہے وہ عبادت کرنا بھی شرک ہے، عبادت فی نفس شرک ہے، عبادت فی ذات شرک ہے، عبادت فی مال شرک ہے۔ تو یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ تو شرک چونکہ اس کی معافی بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بارہا بار بتایا ہے۔ تو شرک اس سے بچنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ شرک کرنے سے انسان کے جو اعمال ہے، وہ انبیاء کو بھی یہی تلقین ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیارے پیغمبر جی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی جو ہم نے جو نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ضائع کر دیں گے۔ تو جو 7 مہلک ہلاک کرنے والے گناہ ہیں وہ بھی اس میں شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔